وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ تم جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو، توکل علی اللہ، تو تم نے اپنے رب کے اوپر توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور فرمایا کہ جو رب کے اوپر یقین کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو اللہ ہی اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں رب کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، مگر ہمارے ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ آج کے انسان کو اپنے مال و دولت کے اوپر تو یقین ہے، اپنے رعب اور دبدبے کے اوپر تو یقین ہے، مگر جس اعلیٰ درجے کا یقین ہمیں رب کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، وہ اعلیٰ درجے کا یقین ہمیں میسر اور ہمیں نصیب نہیں ہے۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کو روزگار نہیں ملا وہ بھی پریشان ہے، اور جو روزگار والا تو ہے مگر وہ کم رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج ہر گھر کا مسئلہ 2 وقت کی روٹی ہے، اور اسی روٹی کے لیے انسان رات اور دن ایک کرتا ہے، 3 جگہ کام کرتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، اپنے سر کے اوپر 2 من وزن اٹھاتا ہے، مگر اس کے باوجود اسے رزق کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ذات کے اوپر جو اعلیٰ درجے کا یقین ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ حالانکہ رب نے تو 12ویں سپارے میں بڑا دو ٹوک فیصلہ کر دیا، بڑا واضح، بڑا مدلل فیصلہ کر دیا کہ اے انسان، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا ہم نے جس کو بھی اس دنیا میں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس کے رزق کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے، ہمارے دنیا میں آنے سے بھی پہلے رب نے میرے اور آپ کے لیے رزق کا بندوبست پہلے ہی دنیا میں پیدا فرما دیا، مگر اس کے باوجود ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟
آج کھا لیا ہے تو کل کیا بنے گا، کل کا بندوبست کر لیا تو اگلے سال کیا بنے گا۔ تو انسان روزی کی تلاش میں اپنے رازق کو بھول چکا ہے۔ غور کریں اس جملے کی طرف کہ انسان اللہ کے اوپر کس قدر بے یقینی کی کیفیت کا شکار ہے کہ تلاش روزی میں ہم نے رازق کو بلا دیا ہے، حالانکہ اس رازق ذات نے تو رزق کا وعدہ کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر رب کی شان دیکھیں، رب نے جو بڑے بڑے جانور اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کے وجود کتنے بڑے ہیں، کتنے موٹے موٹے ان کے پیٹ ہیں؟ اور یہ جو چارہ کھاتے ہیں یہ ہماری طرح چھابے میں چارہ نہیں کھاتے، یہ منو اور ٹنوں کے حساب سے چارہ کھاتے ہیں۔ تو اے انسان، تو دو روٹیاں صبح دو شام کو کھا لیتا ہے، تو غور کر تیرا رب کتنا بڑا رزاق ہے کہ جو ہر روز دنیا بھر کے جانوروں کو منو اور ٹنوں کے حساب سے روزی دینے پہ قادر ہے۔ وہ رب تجھے بھی ہر روز 4 روٹیاں دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ ہر بندے کا مسئلہ رزق بن گیا ہے، ہر بندے کا مسئلہ روٹی بن گیا ہے، ہر بندہ رزق کی وجہ سے نماز سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے۔ تو ذرا غور کیا کریں کہ جو رب سمندر کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کو روزی دے سکتا ہے، جو رب پتھروں کے اندر رہنے والے کیڑوں کو رزق دے سکتا ہے، اور صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلنے والے پرندوں کو جو رب غیب کے خزانوں سے رزق دے سکتا ہے، اے انسان پریشان نہ ہو، وہ رب مجھے تجھے رزق دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ مگر ہمارا یقین رب کے اوپر اتنا پختہ نہیں رہا، ہمارا اعتماد اپنے رب کی ذات کے اوپر اتنا مضبوط نہیں رہا۔ اور صرف رزق کا معاملہ نہیں، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہر معاملے میں تم نے اپنے رب کے اوپر یقین کرنا ہے، ہر معاملے میں اپنے رب کے اوپر تم نے یقین کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ جو کام بھی کرنے لگو، اس کام کرنے کو تم نے اپنے رب کے اوپر توکل کر کے، یقین کر کے تم نے اس کام کا آغاز کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جرنیل صحابی تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، تیر چلانا جانتے تھے، نیزے چلانا جانتے تھے، اور آپ کی جنگی مہارت کا یہ عالم تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید شامل ہوتے تھے، صحابہ کے اندر ایک اعتماد ہوتا تھا کہ یہ جنگ ہم ضرور جیت جائیں گے، کیونکہ خالد بن ولید جیسا سپاہی سالار اور جرنیل ہماری فوج میں موجود ہے۔ اور مسلمان ہی نہیں، دشمن، جنگ شروع ہونے سے پہلے دشمن کو پتہ چل جاتا نا کہ مسلمانوں کے لشکر میں تو خالد بھی موجود ہیں، تو ذہنی طور پہ دشمن کی ہمت بھی ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اتنی مہارت، اتنی شجاعت، اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا فرمائی تھی۔ مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت خالد بن ولید کو اسلامی فوج کے سپہ سالار کے عہدے سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید سپہ سالار تھے اسلامی فوج کے، کمانڈر ان چیف،
آج کے دور میں کہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف۔ حضرت خالد بن ولید کوئی عام فوجی نہیں تھے، مسلمانوں کی فوج کے سپاہی سالار تھے، مگر کیا کیا حضرت فاروق اعظم نے انہیں اس عہدے سے معزول کر دیا، برطرف کر دیا۔ جب برطرف کیا نا تو کسی نے حضرت خالد سے پوچھا، اے خالد یہ حضرت فاروق اعظم کا فیصلہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، آپ اس فیصلے سے راضی ہیں؟ کہاں سپاہی سالار کا عہدہ اور کہاں ایک عام سے سپاہی اور عام سے مجاہد کا عہدہ، آپ پریشان تو ہوئے ہوں گے نا۔ تو حضرت خالد بن ولید صحابی ہیں، اور صحابہ وہ تھے جن میں دنیا داری موجود ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ دن کو بھی نبی پاک کی زیارت کیا کرتے تھے اور شام کو بھی نبی پاک کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حضور سے درس لیتے تھے، حضور سے تربیت لیتے تھے، اور حضور نے صحابہ کے دلوں کو اتنا پاکیزہ کر دیا تھا دنیاوی غلاظتوں سے اور دنیاوی حرص اور طمع سے، اس قدر پاکیزہ دل حضور نے کر دیے تھے صحابہ کے کہ صحابہ کو نہ دنیا کی کوئی طمع تھی، نہ دنیا کی کسی چیز کا کوئی لالچ تھا۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، اے خالد یہ فیصلہ آپ کو پسند ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کیا ہی ایمان افروز جواب دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، اے مجھ سے سوال کرنے والے، یاد رکھ خالد پہلے بھی اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا تھا، خالد اب بھی اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، اور میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میدان جہاد میں اور دشمن کے سامنے جب میں اپنی تلوار بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا جواب دیتا ہوں تو میرے سامنے سپاہی سالاری کا عہدہ نہیں ہوتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے اپنی رضا عطا کر دے۔ سپاہی سالار تھا تب بھی اللہ کی رضا کے لیے لڑتا تھا، اب ایک عام مجاہد بنا ہوں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی جہاد کروں گا، میرا مقصد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور ادھر حضرت فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ آپ نے خالد بن ولید کو کیا معزول کیا، کوئی غلطی ہو گئی ان سے؟ تو جناب عمر کہتے ہیں غلطی کوئی نہیں ہوئی، تو پھر کیوں برطرف کیا، کیوں معزول کیا؟ تو اب دیکھیں حضرت فاروق اعظم کس قدر تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ خالد جس جنگ میں جاتا تھا مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ جنگ ہم ہر صورت جیت جائیں گے، تو میں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا یقین اللہ کے اوپر کمزور ہو رہا تھا اور خالد بن ولید کی طاقت کے اوپر یقین زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے انہیں معزول کر کے اس عہدے سے میں نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنا یہ جو کمزور ہوتا ہوا عقیدہ ہے اسے پکا کرو، اس کی اصلاح کرو، اس کو درست کرو۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس جنگ میں جاتے ہیں ہمیں کسی آدمی کی شجاعت کی وجہ سے فتح نہیں ملتی، ہمیں فتح عطا فرماتا ہے تو ہمارا رب ہمیں فتح عطا فرماتا ہے، تو میں نے اس لیے خالد بن ولید کو معزول کیا تھا۔ تو اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں، ہر شخص غور کرے، ذرا اپنے گھر میں غور کریں، اپنے کاروبار پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں، تو پھر ایک ایک نعمت کا جائزہ لیں۔ انسان کی کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہیں، مثال کے طور پہ جس بندے کے پاس کروڑوں آ جائیں پھر اسے کسی چیز کا ڈر خوف نہیں رہتا، اسے پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، ہر کام اس سے ہو سکتا ہے۔ تو کوئی دولت کے اوپر یقین کر کے اور غرور کر کے بیٹھا ہے، کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے دنیا میں کوئی بڑا رتبہ مل جاتا ہے، کوئی بڑا افسر بن جاتا ہے تو اسے اس کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میری پہنچ بڑی دور تک ہے، تو
اللہ کے اوپر جو یقین ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے انسان، تجھے اللہ نے جو نعمتیں بھی دی ہیں تو یہ مت خیال کر کے ان نعمتوں کی وجہ سے میں ہر کام کر سکتا ہوں۔ تو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کر، اور تو ان چیزوں کے اوپر یقین نہ کیا کر۔ تم نے یقین کرنا ہے تو اپنے رب کی ذات کے اوپر تم نے یقین کرنا ہے۔ کسی انسان کو یہ زیبا نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس پیسے بڑے ہیں، میں مہنگی سے مہنگی دوائی بھی خرید سکتا ہوں، میں بیمار ہو جاؤں گا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سے میں علاج کرواؤں گا، میں امپورٹڈ دوائیاں کھا لوں گا، پیسہ میری جیب میں موجود ہے۔ تو غور کر، تجھے ان دوائیوں نے شفا تو نہیں نہ دینی، تمہیں تو اللہ کی ذات نے شفا دینی ہے۔ دوائی تو وسیلہ ہے، ڈاکٹر تو وسیلہ ہے، یہ تو اسباب ہے۔ تو اے انسان، تم نے ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں کرنا، تم نے رب کی دی گئی شفا کے اوپر یقین کرنا ہے۔ تم نے اپنی دولت کے اوپر یقین نہیں کرنا، تم نے رب کی ذات کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اور جو رب کی ذات کے اوپر یقین کر لیتا ہے، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ خود ہی اس بندے کے لیے غیب سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے رب کی ذات کے اوپر، پیسے پہ ایمان بڑھ رہا ہے، سوشل ریلیشن پہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، میرے ہاتھ بڑے لمبے، میری پونچھ بڑی لمبی، میرا فلاں رشتہ دار اے سی لگا ہے، میرا فلاں دوست جو ہے وہ ڈی سی لگا ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ تو یاد رکھ، جب تو اللہ سے منہ موڑے گا نا اور ان دنیا کی چیزوں کے اوپر یقین کرے گا، تیری دنیا بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے، تیری آخرت بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اور اگر تو اللہ کی ذات پہ یقین کر لے تو پھر بھلے تیرے پاس اسباب نہ ہو، اللہ تجھے خالی نہیں رکھے گا، اللہ تجھے محروم نہیں کرے گا، اللہ غیب سے تمہاری کمیوں کو اللہ خود ہی پورا فرما دے گا۔ چند سال پہلے انگریزوں نے ایک جہاز بنایا تھا ٹائٹینک، اور وہ جہاز انگریزوں نے بڑی محنت کر کے بنایا، بڑا پیسہ اس کے اوپر لگا دیا، اور پھر رب کی ذات کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا جہاز اتنا مضبوط ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتا، یہ سمندر میں ڈوب نہیں سکتا، سمندر میں جتنا مرضی طوفان آ جائے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر انہوں نے پہلی دفعہ اس جہاز کو جب سمندر میں اتارا، پہلے سفر پہ وہ روانہ ہوا، پھر کیا ہوا، پہلے ہی سفر میں رب نے سمندر کی موجوں کو اوپر نیچے کر دیا، سمندر میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا، سمندر میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے انگریزوں کا وہ بنایا ہوا جہاز چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ غرق ہو گیا، وہ ڈوب گیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر یقین جو کرتے ہیں اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا، اور جو اپنے اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس بڑی پاور ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، تو جو اسباب پہ بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے اور مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ اسے زندگی کے کسی موڑ میں کامیابی عطا نہیں کرتا ہے۔ ایک ریڑھی لگانے والا بندہ، اللہ نے اس پہ کرم کیا، حج کرنے کے لیے چلا گیا، طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے کرتے اس کے محلے کے ایک حاجی صاحب، ایک بڑا امیر بندہ، وہ بھی حج کرنے گیا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو اس نے حیرت سے دیکھا اور کہا او یار، تو پاکستان میں ریڑھی لگانے والا، اتنے لاکھوں روپے تیرے پاس کہاں سے آ گئے کہ تو یہاں پہ حج کرنے کے لیے آ گیا؟ تو بڑا غریب آدمی ہے، غریب آدمی۔ جب اس نے 2-3 دفعہ یہ لفظ بولا نا، تو بڑا غریب آدمی ہے، حج تیرے کرنے کی پاور تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟
تو وہ سیدھا سادہ آدمی، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے بڑا سادہ سا جواب دے کے اس کو خاموش کروا دیا۔ کہا کہ حاجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں، ہاں میں غریب ہوں، کوئی شک نہیں میرے غریب ہونے میں، مگر حاجی صاحب یاد رکھو میں تو غریب ہوں مگر میرا اللہ غریب نہیں ہے، میں غریب ہوں مگر میرا اللہ بڑا امیر ہے، بس میں نے تڑپ تھی میرے دل میں حج کرنے کی، اللہ نے کرم کر دیا، غیب سے رب نے میرے حج کے لیے اسباب پیدا فرما دی۔ میں غریب ہوں، اللہ غریب نہیں ہے، میں غریب ہوں، اللہ کی ذات بڑی امیر ہے۔ اس نے سادہ سا جواب دیا۔ جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں نا تو پھر اللہ انہیں محروم نہیں کرتا۔ آپ بہت سارے ایسے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر ایک عمرہ کرنے کی سعادت بھی نہیں ملی ابھی تک، حج فرض ہو چکا نہیں کرنے جاتے۔ اور بڑے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں مگر اللہ انہیں عمرے کی سعادت بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں حج کی سعادت بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو بات صرف یقین کی ہے، بات صرف اعتماد کی ہے۔ جتنا یقین رب کی ذات پہ پختہ کرو گے اتنا ہی رب تمہیں مالا مال کرے گا، اور جتنا یقین کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی تم رب سے اور رب کی دی گئی نعمتوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو یقین پیدا کریں اپنے اوپر، اور یاد رکھیں یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور بولے کہ میں نے محنت کوئی نہیں کرنی، میں نے مزدوری کوئی نہیں کرنی، میں نے کام کاج کوئی نہیں کرنا، اللہ رزاق ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے، مجھے وہ روٹی دے گا، مجھے وہ رزق دے گا، یقین ہے مجھے رب کی ذات کے اوپر، مگر میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، اس چیز کا نام یقین نہیں ہے۔ یقین اس چیز کا نام ہے محنت تم نے کرنی ہے، کوشش تم نے کرنی ہے، ہاتھ پیر تم نے چلانے ہیں، گھر سے باہر تم نے نکلنا ہے، ہیلا تم نے تلاش کرنا ہے، اور یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہیلا تلاش کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے رزق کا وسیلہ پیدا کر دینا یہ تمہارے رب کا کام ہے۔ ہیلا تم تلاش کرو، وسیلہ رب کی ذات پیدا کرے گی۔ ہاتھ پاؤں رکھ کے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنا اس چیز کا نام بھروسہ نہیں ہے۔ معروف حدیث ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، دور گھر تھا ان کا، حضور نے پوچھا پیدل آئے ہو؟ نہیں حضور سواری پہ آیا ہوں۔ تو فرمایا اپنی سواری باندھ کے میرے پاس آئے ہو یا کھلا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کی حضور کھلا چھوڑ آیا ہوں اور اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے سپرد کر آیا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اس چیز کا نام توکل نہیں ہے، اس چیز کا نام بھروسہ نہیں ہے، توکل اس چیز کا نام ہے کہ پہلے تم اس کی رسی باندھو، اس کو قلعے کے ساتھ باندھو، جب تم یہ ہیلا اختیار کر لو گے اور اس کی رسی تم باندھ دو گے، اس کے بعد تم نے اس کو رب کے سپرد کرنا ہے۔ تو پتہ چلا انسان کا کام ہے اسباب کو تلاش کرنا، لیکن اسباب جب مل جائیں تو پھر ان کے اوپر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ یقین اسباب کے اوپر نہیں کرنا، یقین مسبب الاسباب رب کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ اور ہم نے بارہا ایسی چیزوں کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ نے پڑھا قرآن میں کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے مصر سے، پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر ہے پیچھا کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا، اب قوم پریشان، پیچھے دشمن، آگے سمندر، جائیں تو کہاں جائیں؟ تو رب نے حکم دیا اندرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اے پیغمبر موسیٰ اس جگہ پہ اپنا عصا مارے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا تو رب نے سمندر میں قوم بنی اسرائیل کے لیے 12 رستوں کو پیدا فرما دیا، 12 رستے بن گئے،
یوں سمجھ لیجئے کہ سمندر میں رب نے 12 سڑکوں کو پیدا کر دیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا، ادھر کا پانی ادھر رہ گیا۔ رب نے حکم دے دیا پانی کو خبردار ملنا نہیں ہے آپس میں، 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ان رستوں سے ہوتے ہوئے سمندر پار کر گئے۔ جب سارا لشکر سمندر پار کر گیا، فرعون بھی پیچھے سے آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ رستے بنے ہوئے ہیں تو اپنی فوج کو کہا کہ تم بھی ان رستوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور جب فرعون اور اس کے ساتھی، اس کی فوج، اس کا لشکر انہی رستوں میں داخل ہوئے اور جب عین درمیان میں پہنچے تو رب نے حکم دے دیا دونوں طرف کے رکے ہوئے پانی کو کہ اب آپس میں مل جاؤ۔ اور جب وہ پانی آپس میں مل گئے، وہ 12 رستے ختم ہو گئے، فرعون بھی غرق ہو گیا، فرعون کا سارا لشکر بھی اس پانی میں غرق ہو گیا۔ تو اس سے کیا نکتہ معلوم ہوا؟ نکتہ یہ معلوم ہوا کہ رب ایک ہی سبب کو کبھی انسان کی زندگی کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور رب کبھی اسی سبب کو انسان کی موت کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ ایک ہی سبب ہوتا ہے، رب کبھی اس سبب سے انسان کو عزت کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے اور اسی سبب کے ذریعے انسان کو رب کبھی کبھی ذلت کا شکار کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی سبب سے رب کی ذات انسان کو شفا عطا فرما دیتی ہے اور اسی سبب سے کبھی رب کی ذات انسان کو موت عطا فرما دیتی ہے۔ تو سبب کے اوپر کبھی یقین نہیں کرنا۔ اب یہ جو رستے بنے تھے، رستے ایک طرح کے تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم وہاں سے گزر گئی، فرعون جب اس رستے پہ آیا تو ڈوب گیا۔ پتہ چلا کہ رستوں نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نہیں بچایا تھا، بچایا کس نے تھا؟ وہ نے اللہ نے بچایا تھا۔ فرعون بھی اس رستے میں آیا مگر فرعون کا یقین رب کے اوپر نہیں تھا، اس بنے ہوئے رستوں کے اوپر تھا، رب نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ تو جو اسباب کے اوپر یقین کر کے بیٹھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا، کسی کی فوتگی کا پتہ چلے، اس کے گھر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے تو پوچھتے ہیں جناب کیا سبب بنا موت کا؟ تو گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک تھا بندہ، تربوز کھایا تو بس پیٹ میں درد ہوئی، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس نے کہا جی ہیضہ ہو گیا، اور بس یہ ہیضہ ہی موت کا سبب بن گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ شخص زندگی میں پہلی دفعہ اس نے تربوز کھایا تھا؟ یہ تو پہلے بھی کھاتا آیا تھا، پہلے کبھی ہیضہ نہیں ہوا۔ انسان ساری زندگی ایک طرح کی خوراک کھاتا ہے، ایک طرح کا دودھ پیتا ہے، ایک طرح کا پانی پیتا ہے، ایک طرح کے چاول روٹی روزی کھاتا ہے مگر زندہ رہتا ہے۔ مگر جب رب اسی تربوز کو موت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو پھر رب اس سے شفا والی طاقت کو واپس لے لیتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسباب کو اختیار تو کرو مگر یقین اسباب کے اوپر تم نے نہیں کرنا۔ یقین کس پہ کرنا ہے؟ رب کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ رب کے اوپر توکل کرو، رب کی ذات کے اوپر تم یقین کرو۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، جب آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ پہلے کئی دن تک لکڑیاں ڈال ڈال کے اس کو جلایا گیا، اور جب آگ خوب روشن ہو گئی، آگ خوب بھڑک اٹھی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل آ گئے اور آ کر کیا کہا؟ اے پیغمبر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے نیچے پر بچھا دوں تاکہ آگ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، میں آپ کی حفاظت کروں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو۔ اب ابراہیم خلیل اللہ کا رب کے اوپر توکل دیکھیں، رب کے اوپر یقین دیکھیں۔ آپ نے کہا اے ابراہیم میں تجھ سے مدد نہیں مانگوں گا، میں رب کا خلیل ہوں، میں رب کا دوست ہوں،
اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، دوست مدد مانگتا ہے تو اپنے دوست سے ہی مدد مانگا کرتا ہے۔ میں تجھ سے مدد نہیں مانگوں گا، میں اپنے رب سے مدد مانگتا ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم نے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اور بلند ہوتے ہوئے آگ کے شعلوں میں بھی جبریل کی پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو رب کو اپنے ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا، مگر جبریل کو نہیں کہا کہ جا کے آگ کو ٹھنڈا کر دے، اسرائیل کو نہیں کہا جا کے آگ کو میرا حکم دے دے، اسرافیل کو نہیں کہا، اسرائیل کو نہیں کہا۔ رب کا دستور یہ ہے کہ رب نے دنیا کا تکوینی نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے بارش برسا دو، کسی کی ڈیوٹی ہے اس کو رزق دے دو، کسی کی ڈیوٹی ہے اس کی روح قبض کر لو، کسی کی ڈیوٹی ہے اس کی روح اس کو فلاں بچے کو پیدا کر دو۔ رب نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ تو یہاں رب جبریل کو کہہ سکتا تھا جا کے آگ کو حکم دے وہ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، مگر آپ قرآن کے لفظ پڑھیں، رب نے کسی فرشتے کو نہیں کہا جا کے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دے۔ اے باری تعالیٰ تم نے فرشتوں کو کیوں نہیں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں فرشتے جبرائیل کی مدد کو قبول نہیں کیا تھا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، تو رب نے بھی فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں رب براہ راست تمہیں حکم دیتا ہوں، خبردار میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ تو جو رب کے اوپر جس طرح کا یقین کرتا ہے، رب اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وقت اخیر قریب آیا ان کا، آپ کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرما رکھی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو بیٹیوں والوں کے ساتھ لوگوں کو ویسے ہمدردی ہوتی ہے، تو حضرت عثمان غنی ان کے پاس آئے، عیادت کی، تیمارداری کی، اور اٹھتے ہوئے ایک بہت خطیر رقم ان کو خدمت کے طور پہ پیش کی۔ حضرت ابن مسعود نے انکار کر دیا، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، کہا رکھ لیں، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، 2-3 دفعہ کا انکار کا جواب ملا، تو حضرت عثمان نے کہا رکھ لیں، بیٹیوں کے کام آئے گی، رکھ لیں بیٹیوں کے کام آئے گی۔ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں اے عثمان، میں نے اپنے نبی کی وہ حدیث سن رکھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا رہتا ہے رب اسے فاقوں کا شکار نہیں کرتا۔ اے عثمان، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کروا دی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے رب کی ذات پہ کامل یقین ہے، میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی، رب انہیں غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی۔ تو اللہ کے اوپر یقین کرنے والے، اللہ کے اوپر توکل کرنے والے رب کبھی انہیں محروم نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے، اسلامی سلطنت کے اکیلے بادشاہ تھے۔ ان کا جب آخری وقت قریب آیا تو زوجہ سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے انگور کھانے کو، دیکھو گھر میں انگور ہیں۔ زوجہ نے دیکھا تو کہا انگور گھر میں نہیں ہے، تو کہا کہ پیسے لو اور منگوا لو دکان سے، میرا بڑا جی کر رہے انگور کھانے کو۔ تو زوجہ نے گھر میں دیکھا، پیسے نہیں ملے، اور آ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، آپ امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے، مگر آپ نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے، امیر المومنین کے گھر میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ جن سے انگور منگوایا جا سکے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور اتنے میں آپ کا ایک دوست آیا، اس نے بات سنی، وہ انگور لے کر آیا،
اور پھر وہ بے تکلف دوست تھا، اس نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز تمہیں اللہ نے 11 بیٹے عطا کیے ہیں اور تم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں جمع کر کے چھوڑا، کچھ ان کے لیے بینک بیلنس نہیں بنایا، امیر المومنین ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے حالت یہ تھی کہ جو ایک دفعہ لباس پہنتے تھے دوسری دفعہ پھر وہ نہیں پہنا کرتے تھے، اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے، مگر جب خلیفہ وقت بنے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ان کے پاس جتنا سونا تھا وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو دوست نے پوچھا نا کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آیت پڑھی یَتَوَلَّ الصَّالِحِینَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی آپ کو نیک بنا لیتا ہے یا اپنی اولاد کو نیک بنا لیتا ہے، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اللہ دوستی فرما لیا کرتا ہے۔ تو کہا میں نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اعلیٰ کی ہے، بینک بیلنس تو جمع نہیں کیا، تربیت بڑی اعلیٰ کی ہے، مجھے یقین ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھوکے نہیں مریں گے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پہلا بیٹا بھی ایک صوبے کا گورنر بنا، دوسرا بیٹا بھی گورنر بنا، اور پھر اسی دوست نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے